میرا خیال وہ ایشوز کے حوالے سے یکسو تھے، سنجیدہ تھے اور بڑے جرأت مندانہ اور حقیقت پسندانہ انداز میں جو برننگ ایشوز تھے اس پہ انہوں نے بات کی۔ پہلگام واقعے کا جب انہوں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری حکمت عملی تو دفاعی تھی اور اس کو یہ خب تھا کہ پاکستان پر جارحیت مسلط کریں گے، اور ہم نے ایک ایسا اسے لیسن دیا ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حق دفاع استعمال اور کرتے ہیں۔ دیکھیں وہی دفاعی حکمت عملی کا جواب بات ہے کہ انہوں نے جو بھارت کا خاص طور پہ دہشت گردی کے حوالے سے ذکر کیا کہ اس خطے کے اندر جو صورتحال بن رہی ہے، انہوں نے فتنہ ہندوستان کا ذکر کیا، جعفر ایکسپریس کی بات کی، فتنۃ الخوارج کا ذکر کیا۔ دہشت گردی کے حوالے سے دیکھیں پاکستان نے ایک تاریخ ساز قربانیاں دی ہیں، اور اسی خطے کے اندر ایک طرف پاکستان قربانیوں کی تاریخ رقم کر رہا ہے اور دوسری طرف بھارت جو ہے خطے کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ایک جارحیت مسلط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن میرا خیال ہے سب سے اہم بات یہ کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی تقریر کا آغاز قرآنی آیات سے کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک ایسا جسر تھا، یہ تو عالم اسلام کی آواز تھی۔ اور پھر غزہ کا جس طرح انہوں نے ذکر کیا اور اسرائیل کی مذمت کی، فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، اور یہ ایسے ایشوز ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین پلیٹ فارم تھا۔ اور مریم مجھے یاد پڑتا ہے کہ گزشتہ سال آپ کو یاد ہوگا کہ نیتن یاہو کی سپیچ اس کے بعد تھی اور پرائم منسٹر نے ان کے سامنے بیٹھ کے جو کچھ ان کا جو مکروہ اور شرمناک چہرہ تھا دنیا کو دکھایا اور کہا، دنیا کو جھنجھوڑا کہ یہ جو غزہ کے بچوں کے ساتھ ان کی چیخیں اور آہیں آ رہی ہیں، کیا آپ کا ضمیر جو ہے وہ جاگ نہیں رہا؟ اور پھر جب نیتن یاہو کی باری آئی تھی تو پاکستانی پرائم منسٹر نے اور پاکستانی وفد نے بائیکاٹ کیا تھا